لوگوں میں ایسے شخص بھی ہونے چاہیے جو مال و دولت کو خواب کے برابر سمجھیں۔ وہ کہا کرتا تھا جس کو موت کا یقین ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے، وہ بڑے بڑے محل اور بالا خانے تعمیر نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے انسان کو عبادت اور حصول سعادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ بڑے بڑے مکان بنانے کے لیے اور اس میں پاؤں پھیلانے کے لیے۔ کون کہا کرتا تھا؟ یہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ہر رقیق القلب مسلمان، حتیٰ کہ انسان، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، جو دلوں کی دھڑکنوں کو سمجھتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ایک بہت بڑے انسانی المیے کا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی جب فوت ہوئے تو پورا عالم اسلام اشکبار تھا، لوگ بے ہوش ہو جا رہے تھے، کیونکہ اتنا بڑا محسن اور اسلام کا سب سے بڑا خلفائے راشدین کے بعد اسلام کا سب سے بڑا جلیل القدر سپاہی مجاہد اس دنیا سے کوچ کر رہا تھا۔ جنازہ اتنا بڑا تھا کہ بار بار پڑھایا جا رہا تھا، اتنے لوگ تھے، لوگ مایوس تھے۔ اور جب اس کو دفنایا گیا تو اس کا ہتھیار، اس کی تلوار اس کے ساتھ ہی دفنا دی گئی۔ ایسے لگتا ہے جیسے جہاد اس کے ساتھ ہی دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ماں نے پیدا کوئی نہیں کیا اتنا بڑا جلیل القدر انسان، جس نے اس دور میں بھی مایوس لوگوں میں جہاد فی سبیل اللہ کی جوت جگا دی تھی، اور سب سے بڑی صلیبی یلغار کے سامنے اور تنے تنہا کھڑا ہو گیا تھا، کو ناکوں چنے چبا دیے تھے۔ اور جب بیت المقدس کو اس نے تیسری بار فتح کیا ہے تاریخ میں، تو یہ غالباً 583 ہجری ہے۔ تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ جب ان کو ایویکویٹ کیا جا رہا تھا، باہر کیا جا رہا تھا، کیا سلوک کیا تھا اس نے وہاں کی تو ملکہ شیلی تک کو کچھ نہیں کہا تھا، اس کو سیف پیکج دیا تھا۔ ان اسرائیلیوں کی بربریت دیکھیے اور دنیا کی خاموشی دیکھیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت شاقہ سے راتوں کو مسلوں کی پیٹھ پر ہوتے تھے، صبح گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے تھے۔ وہ شتر بانوں کے گہواروں میں رہنے والوں نے پوری دنیا میں اسلام کا پھریرا لہرا دیا۔ اس کے کئی سالوں کے بعد یہاں کراچی دیبل کی بندرگاہ کے اوپر جب چند عرب عورتوں سے بدتمیزی کی تھی، راجہ طاہر کی فوجوں نے یا ان کے بحری قزاقوں نے، تو محمد بن قاسم کو کہاں سے بھیجا گیا تھا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ہاں، مصلحت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکفوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ اور بابا مسلمان تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے اور ریموٹ کنٹرول پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے اور ہم کیوں بے حس ہو گئے ہیں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہی جہاد ختم ہو گیا۔ اتنا بڑے کردار کا مالک، تقوی رات کو مسلح پہ ہوتا تھا، اس پر کوئی پریشانی آتی تھی وہ بھیک نہیں مانگتا پھرتا تھا، اپنے اللہ کے آگے روتا تھا، بہادر انسان تھا۔
اس کی تو تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ہم پوری دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے لیے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ مسلمان اس وقت تک نہیں چھائے گا پوری دنیا میں، یہ ابابیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ہلاکو خان سے پوچھا نا عورت نے کہ تجھ پر خدا کا قہر نازل کرے، اللہ تجھ پر قہر نازل ہو، انہوں نے کہا میں قہر نازل ہو چکا ہوں۔ ابابیل اس وقت آیا کرتی ہیں جب اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت مسلمان نہیں ہیں، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر آسمانوں سے تازیانے برستے ہیں کفار کے اوپر۔ اور اتنی تعداد میں مسلمان کے چند لاکھ لوگ یہودی، انہوں نے ناکوں چنے چبائے ہوئے ہیں، ہمیں شرم ہونی چاہیے۔ ہاں، تیل کی دولت سرمایہ یہ بڑے بڑے داشوں میں پھر رہے ہیں، اور کس بات کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی تھوڑی سی حیا کریں، کوئی شرم کریں، ورنہ داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور کچھ تو کریں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی توپوں کا رخ آپ کی جانب ہوگا۔ یہ زندگی بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس وقت سے بچیں جب تاج اچھالے جائیں گے، جب سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ آج فلسطینیوں پہ ان کے بچوں کی آہوں فغاں، ان کی سسکیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ غزہ اسٹرپ سے کہتا ہے نکل جاؤ، اور نکلنے والوں کو بعد میں کمپارٹمنٹ پر آتا ہے۔ یہ طاغوتی طاقتوں کے سامنے کون ڈٹے گا؟ پاکستان کہاں کہاں جائے گا؟ کس کس سے نبرد آزما ہوگا؟ جب تک مسلمانوں میں عسکری قوت جوان رہی، پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، ہاں وہ پیون زدہ کپڑے پہننے والے پوری دنیا کو سرنگو کر لیا تھا۔ یہ خوشحالی کوئی چیز نہیں ہے عسکری قوت کے مقابلے میں۔ اس وقت ہم لوگ دنیا میں سروائیو کر سکیں گے جب تک اپنے عام میں یہ جرأت نہیں پیدا کریں گے، ورنہ آج جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے بھول جائیے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر سب نے مل کر اس طاغوت کا ہاتھ نہ روکا تو پھر یاد رکھیے وہ میزائل جو اس کی زمین پر، وہ مسجد اقصی صرف انہی کی ہے، وہ مسجد اقصی تو سارے کے سارے مسلمانوں کی ہے۔ کیوں نہیں سارے کھڑے ہو جاتے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کے دل اس قدر کے سخت ہو جگے ہیں؟ آپ سرکاری اور یہ سفارتی سطح کے اوپر اس سے پیار کی پینگیں چڑھانا چاہتے ہیں، اپنی معاشی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے سب کچھ اپنی غیرت داؤ پہ لگا چکے ہیں آپ لوگ۔ آپ لوگوں سے خدا کے لیے اللہ کا واسطہ ہے، آگے بڑھیے اور فلسطین کے لیے کچھ کر گزریے۔ اتنی زیادہ 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے، وہ 10 لاکھ بندہ چل پڑے اس طرف ہاتھوں میں سوٹیاں ہی پکڑ کر، تو میرا خیال ہے اس پر یعنی ایک خوف طاری ہو جائے گا۔ کچھ تو کریے، وقت بڑی تیزی سے ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے، کچھ تو غیرت کھائیے۔ ہاں، مومن کا تو کام ہی غیرت ہے، غیور بنیے، غیور۔ یہ آرام پسندی، سہل پسندی چھوڑ دیجئے جس نے آپ کو کفر کے آگے سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ آپ کا اللہ حافظ۔